سورہ زخرف آیت نمبر 63۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولما جاء عیسیٰ بالبینات، اور جب آئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کھلی نشانیوں کے ساتھ، قال حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، قد جئتکم بالحکمہ، تحقیق میں لایا ہوں تمہارے پاس حکمت، وَلِأُبَيِّنَ لَكُمْ، اور تاکہ میں بیان کروں تمہیں، بعض الذی تختلفون فیہ، بعض وہ چیزیں جن میں تم اختلاف کرتے ہو، فاتقوا اللہ، پس تم ڈرو اللہ سے، وَأَطِیعُونِ، اور میری اطاعت کرو۔ گزشتہ آیات مبارکہ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق دو باتوں کا ذکر تھا۔ پہلی بات یہ بیان فرمائی تھی کہ اے عیسیٰ علیہ السلام، ہم نے آپ کو بنی اسرائیل کی طرف رسول بنا کر بھیجا، اور دوسری بات یہ ذکر تھی کہ آپ اے عیسیٰ علیہ السلام قیامت کی نشانی ہیں۔ اور آج کی آیت مبارکہ میں تیسری بات ذکر فرمائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق، فرمایا کہ میں اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو دنیا کے اندر بھیجا رسول بنا کر، اور 7 معجزات لے کر میں نے ان کو بھیجا دنیا کے اندر۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات میں سے ایک یہ بھی تھا کہ برس والے آدمی کے بدن پر ہاتھ پھیرتے تھے تو وہ بندہ اللہ کے حکم سے ٹھیک ہو جایا کرتا تھا۔ مادر ذات نابینا بندہ، اس کی آنکھ پہ ہاتھ پھیرتے تو وہ بندہ بینا ہو جاتا، دیکھنے والا ہو جاتا۔ اور قبر پر کھڑے ہو کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام مردے کو کہتے، قم بإذن اللہ، کھڑا ہو جا اللہ کے حکم سے، تو وہ قبر والا چاہے جتنا پرانا ہی وفات شدہ کیوں نہ ہو تو وہ اللہ کے حکم سے مردہ زندہ ہو جایا کرتا۔ اور اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام مٹی کے پرندے بناتے اور اس میں پھونک مارتے تو وہ مٹی کا جو پرندہ ہوتا تھا ہو بہو پرندہ بن کر اور اڑنے لگ جاتا۔ یہ ساری اللہ کی قدرت کی نشانیاں تھیں، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے یہ نشانیاں دے کر بھیجا۔ اور چوتھی بات یہ ذکر فرمائی کہ میں تمہیں وہ باتیں بتلاتا ہوں کہ جس میں تم اختلاف کرتے ہو۔ اس وقت یہودیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں یہود نے شریعت کو ایسے ہی بدل دیا تھا اور بگاڑ دیا تھا جیسے کہ اہل بدعت نے دین کو بگاڑ دیا ہے۔ بدعات کو سنت سمجھ لیا، اور حدیث پاک میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جوں جوں قیامت کا وقت قریب آئے گا بدعات کثرت سے ہوں گی اور سنت سے لوگ دور ہوتے چلے جائیں گے۔ اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں بھی یہودیوں نے ایسا ہی کیا تھا کہ دین کا حلیہ، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو دین تھا اس کا بالکل حلیہ ہی بگاڑ دیا تھا، بلکہ شریعت ہی کو بدل دیا تھا۔ تو عیسیٰ علیہ السلام نے جب حق کی دعوت دی، دین کی دعوت دی، تو لوگوں میں مختلف گروہ بن گئے۔ یہودیوں نے تو عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت کا انکار کر دیا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قتل کے درپے ہو گئے،
اور معاذ اللہ کہنے لگے کہ حضرت عیسیٰ ہمیں دین سمجھائے گا، اور حضرت عیسیٰ معاذ اللہ ان کی پیدائشی حلال کی نہیں ہے معاذ اللہ۔ یہودی حضرت مریم پہ بھی یہی بہتان لگایا کرتے تھے اور حضرت عیسیٰ کی پیدائش میں اس طرح کی باتیں کرتے تھے۔ تو بہرحال یہودیوں کے الگ گروہ بن گئے، نصارہ کے الگ گروہ بن گئے۔ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی محبت میں گمراہ ہو گئے عیسائی لوگ، اور اس وقت بھی سب سے زیادہ آبادی کے لحاظ سے عیسائی لوگ سب سے زیادہ ہیں۔ ان کے اندر بھی کئی گروہ ہیں، اور ان کی جو مقدس کتابیں ہیں انجیل، یہ بھی 7 قسم کی انجیلیں ہیں۔ اور نصارہ کے جو گروہ ہیں ان میں سے بعض تو ایسے ہیں جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں معاذ اللہ، اور بعض عیسائی حلول کے عقیدے کے قائل ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے اندر معاذ اللہ حلول کیا ہوا ہے، اللہ اور عیسیٰ معاذ اللہ ایک ہی ہیں۔ اور بعض یہ کہتے ہیں عیسائی کہ خدا 3 ہیں، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور اللہ کریم اور حضرت جبرائیل۔ اور بعض عیسائیوں کا گروہ جبرائیل کی جگہ ان کی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اماں حضرت مریم کا، یہ 3 کے مجموعے کو معاذ اللہ خدا کہتے ہیں کہ یہ خدا 3 لوگوں کا نام ہے۔ تو اللہ پاک نے فرمایا جن لوگوں نے عیسیٰ علیہ السلام کی دعوت کے بعد حضرت عیسیٰ سے اختلاف کیا، یہ لوگ بڑے ظالم لوگ ہیں، اور ان لوگوں کے لیے فرمایا دردناک قسم کا عذاب ہوگا۔ فرمایا وَلَمَّا جَاءَ عِيسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ، اور جب آئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کھلی نشانیوں کے ساتھ، قال، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا قد جئتکم بالحکمت، تحقیق میں لایا ہوں تمہارے پاس حکمت کی باتیں، دانائی کی باتیں، وَلِأُبَيِّنَ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي تَخْتَلِفُونَ فِيهِ، اور تاکہ میں بیان کروں تمہیں وہ چیزیں جن میں تم اختلاف کرتے ہو۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات ذکر کی، فَاتَّقُوا اللَّهَ، اے لوگو تم اللہ سے ڈرو، وَأَطِیعُونِ، اور میری اطاعت کرو، ان اللہ هو ربی وربکم، بے شک اللہ کریم وہی میرا رب ہے، وربکم، اور تمہارا بھی رب ہے، فاعبدوہ، بس اسی کی عبادت کرو، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، ھذا صراط مستقیم، یہی سیدھا راستہ ہے، نبیوں کی دعوت، نبیوں والا کام، ھذا صراط مستقیم، یہی سیدھا راستہ ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعوت کو لوگوں نے سنا، فاختلف الاحزاب من بینہم، پس اختلاف کیا گروہوں نے آپس میں، فویل للذین ظلموا، پس ہلاکت ہے، خرابی ہے ان لوگوں کے لیے جو ظالم ہیں، من عذاب یوم علیم، دردناک عذاب کے دن سے، یعنی قیامت کا دن مراد ہے۔ هل ينظرون الا الساعة، نہیں انتظار کرتے یہ لوگ مگر قیامت کا، ان تأتیہم بغتۃ، یہ کہ آ جائے ان پر اچانک، وہم لا یشعرون، اور ان کو خبر بھی نہ ہو۔ فرمایا کہ دنیا کے اندر جو دین حق سے اختلاف کرتے ہیں، حقیقت واضح ہو جانے کے بعد اگر یہ لوگ ایمان نہیں لاتے تو پھر کس کا انتظار کر رہے ہیں؟ نبی آگے، نبیوں کی کتابیں آ گئیں، ان پر عمل کیوں نہیں کرتے؟ ان کی تعلیمات کے مطابق زندگی کیوں نہیں گزارتے؟ اب کس چیز کا انتظار ہے؟ نبیوں کے معجزات بھی دیکھ لی، کتابیں بھی دیکھ لیں، اب تمہیں کس چیز کا انتظار ہے؟
اب تمام دلائل بھی دیکھ لیے، معجزات بھی، احکامات بھی آ گئے، ہدایت کے سارے ذرائع آ چکے، اور صرف اب قیامت کا آنا باقی رہ گیا ہے، اور قیامت آ گئی تو اس کے بعد توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا۔ پھر توبہ کرنا، ایمان لانا پھر کوئی فائدہ نہیں دے گا، اور یہاں قیامت سے مراد قیامت کبریٰ بھی ہو سکتی ہے اور قیامت صغریٰ بھی۔ فرمایا کہ اب تم کس چیز کا انتظار کرتے ہو، کب عملی زندگی میں ایمان لاؤ گے؟ تو قیامت صغریٰ تو ہر انسان کی موت پر واقع ہو جاتی ہے، جو انسان بھی مر گیا اس کی قیامت قائم ہو گئی۔ فرمایا من مات فقد قامت قیامتہ، جو بندہ مر گیا بس اس کی قیامت قائم ہو گئی، کس کا انتظار کرتے ہو؟ یہ اس کو قیامت صغریٰ کہتے ہیں کہ انسان کی موت آ گئی، اس کی قیامت شروع ہو گئی۔ اور قیامت کبریٰ، بڑی قیامت، اس سے مراد پوری کائنات کے لیے اجتماعی قیامت ہے۔ اذا زلزلت الارض زلزالہا، زمین جب ہلائی جائے گی، آسمان بھی، پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، یہ قیامت کبریٰ ہے۔ اور فرمایا کہ اگلی آیت مبارکہ میں الخلاء یومئذ بعضهم لبعض، دوست اس دن ایک دوسرے کے عدو دشمن ہوں گے، الا المتقین، سوائے متقی لوگوں کے۔ آگے فرمایا قیامت والے دن ہوگا کیا؟ فرمایا کہ دنیا کے جو دوست ہیں ایک دوسرے کی دنیا کی دوستیاں دشمنیاں بن جائیں گی، جو دنیا میں دوست ہیں ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے قیامت کے دن، سوائے متقی لوگوں کے، نیک لوگوں کے، کہ جن کی دوستی قیامت کے دن بھی قائم رہے گی۔ قرآن کہتا ہے دنیا کی ذاتی مفاد والی محبت اور دنیا میں مفاد والی محبتیں، دوستیاں آخرت میں یہ دشمنی سے بدل جائیں گی، اور نیکوں کی دوستی آخرت میں بھی کام آئے گی، اللہ کی رحمت کا سبب بنے گی کہ جس آدمی کی محبت یا دوستی نیک لوگوں کے ساتھ ہے، متقی لوگوں کے ساتھ ہے۔ حدیث پاک میں فرمایا، لمبی حدیث ہے، مفہوم یہ ہے کہ جب گناہگار مسلمان کو جہنم میں اللہ کی طرف سے پھینکنے کا حکم ہوگا تو اس کے کچھ دوست ایسے ہوں گے کہ جو جنتی ہوں گے، متقی ہوں گے، نیک لوگ ہوں گے۔ تو یہ نیک لوگ اللہ کریم سے کہیں گے، اے اللہ یہ دنیا میں ہمارے ساتھ نمازیں بھی پڑھتا تھا، اللہ روزے بھی رکھتا تھا، باقی نیکی کے کام بھی کرتا تھا، تو اللہ فرمائیں گے اس کے گناہ زیادہ ہیں، اور یہ آدمی اپنے گناہوں کی سزا بھگت کے جنت میں جائے گا۔ متقی لوگ، نیک لوگ یہ کہیں گے، اے اللہ ہم بھی اس وقت تک جنت میں نہیں جاتے جب تک کہ ہمارا یہ گناہگار ساتھی نہ جنت میں چلا جائے۔ حدیث پاک میں فرمایا اللہ پاک ان کی سفارش کو قبول کر کے ان کو بھی اللہ جنت میں، گناہگار کو بھی جنت میں داخل فرما دیں گے۔ تو اس لیے نیک لوگوں کی دوستی، قرآن نے فرمایا الخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو۔ الخلاء، خلاء خلیل سے ہے، خلیل کہتے ہیں دوست کو۔ الخلاء دوست، یومئذ اس دن، بعضهم لبعض ایک دوسرے کے عدو دشمن ہوں گے، الا المتقین سوائے متقی لوگوں کے۔ ہاں جو نیک لوگوں کی دوستیاں ہوں گی تو نیک لوگوں کی دوستیاں قیامت کے دن یہ اس انسان کے لیے نجات کا ذریعہ بن جائیں گے۔ اور قرآن کریم میں بھی فرمایا کہ قیامت کے دن انسان دنیا کی اپنی دوستی پر اپنی انگلیوں کو کاٹ کاٹ کے لہو لہان کرے گا، افسوس کرے گا میں نے اس بندے کو دوست کیوں بنایا تھا۔ اور یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، ہائے کاش میری بدبختی، یا ویلتا لیتنی، دونوں صیغے اللہ نے قرآن میں افسوس والے بیان، یا ویلتا ہائے میری بدبختی، لیتنی کاش، لم اتخذ فلانا خلیلا، میں دنیا میں فلاں بندے کو دوست نہ بناتا۔ تو اس لیے قیامت والے دن انسان اپنی ان دوستیوں پر بڑا ہی افسوس کرے گا۔
اور فرمایا المرء مع من احب، آقا علیہ السلام نے فرمایا انسان کی دنیا میں جن لوگوں کے ساتھ محبت ہے قیامت کے دن انسان انہی لوگوں کے ساتھ اٹھایا جائے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا وہ اصحاب کہف کے کتے کو دیکھ لو، کوئی کتا جنت میں نہیں جائے گا، لیکن اصحاب کہف وہ 7 نیک لوگوں کا کتا جو اس کو مارتے ہی رہے لیکن اس نے ان کو نہ چھوڑا۔ تو آقا علیہ السلام کی صحیح روایت ہے، فرمایا کہ وہ اصحاب کہف کا کتا بھی جنت میں داخل ہو۔ اور انسان جو ہے اس لیے محبت جو ہے نیک لوگوں کے ساتھ کرے، اور بالخصوص آج کل جو فتنہ ہے سوشل میڈیا کا، علماء سے دین سے بدظن کرنے کا، نقصان کسی کا کوئی کچھ نہیں کر سکتا، اپنی آخرت ہی تباہ کرے گا انسان۔ اللہ تعالی ہم سب کو نیک اور متقی بنائے، اور نیک لوگوں کی دوستی اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے۔